کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے۔ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں اسلاموفوبیا کا پھیلاؤ ایک اہم تشویش کے طور پر سامنے آیا ہے، جس سے کمیونٹیز، افراد اور معاشرہ بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پیچیدہ مسئلے کو مزید گہرائی میں جاننے اور ایک باخبر ذریعے سے بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہم اسلاموفوبیا کے ایک ممتاز ماہر کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو پیش کر رہے ہیں۔ اس انٹرویو کا مقصد افہام و تفہیم کو فروغ دینا، غلط فہمیوں کو چیلنج کرنا اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تعصب کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تلاش کرنا ہے۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ساحل ادیم صاحب نے، اور ساحل ادیم صاحب سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ ساحل صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ایکچولی یہ اسلاموفوبیا ہے کیا؟ جی، میں فوبیا جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر لیں، اسلاموفوبیا پھر بہتر سمجھ آئے گا۔ فوبیا ویری ٹرو، کسی بھی چیز کا ویری ٹرو۔ جو ڈر ہے نا وہ آپ کی بیہیویئر کو جب ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی بھی لیول کا ڈیسیژن جو آپ لیں اور اس کے اندر ایک انیٹ خدا داد ڈر ڈال دیا جائے، آپ کی پیدائش وہی ڈال دیا جائے کہ بھیا جب آپ پرورش میں بڑے ہو رہے ہوں تو آپ کو ایک خاص چیز کے بارے میں بہت ڈر لگتا ہو۔ جیسے ہمارے پاس سانپوں کا ڈر ہے، سانپ کا یہ وہ ایک ایسا انیٹ فیئر ہے جو ہر انسان کو ہوتا ہے، ہمیں فوبیا ہوتا ہے۔ لک ایٹ اسنیک، ہم جب سانپ کو دیکھتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں اور بوکھلا جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی ڈیسیژن لیں، اس سے پہلے ہی ہم ایک ری ایکٹیو سائیکالوجی میں ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں لینا، اس کو ختم کرنا ہے، یا اس کو میرے یہاں سے ہٹا لو اس کی پریزنس سے، یا اس چیز کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ایک نیچرل ڈسپوزیشن ہے جو کہ کسی بھی فوبیا کے بارے میں انسان رکھتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا کوئی نہ کوئی فوبیا کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہوتا ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ کچھ فوبیاز کو انیٹ بولتے ہیں کہ یہ ہر انسان کو پیدائشی ہے۔ جیسے سانپوں کا ڈر ہے نا، اس کو ایک میں نے مثال کے طور پہ پیش کیا تاکہ فوبیا سمجھ آیا جا سکے۔ جب تک ہم فوبیا کی روٹ پہ نہیں پہنچیں گے، ہمیں ایسے لگے گا جیسے کوئی فیشن کر رہے ہیں لوگ۔ یہ فیشن نہیں کر رہے ہیں، یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلاموفوبیا کو پراپر جڑ میں ٹیکے لگا لگا کے ڈالا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ابھی بات کرتے ہیں اس پہ، مگر جب ایک ڈر بیٹھ گیا ہو تو آپ اس سے ریشنل ڈیسیژن میکنگ مت ایکسپیکٹ کریں۔ سانپ جو ہیں، سمجھ لیں ہم سب لوگ سانپ ہیں اور ہم کرۂ ارض کے اوپر آئے ہیں، وہاں پہ انسان رہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہاں ہمیں دیکھ کے کوئی ایمپتھی، جسٹس، رحم کی کوئی بات ہوگی۔ لوگوں نے ہم پہ ڈنڈا بردازی کرنی ہے کیونکہ ان کے اندر نیچرلی یہ ڈر ہے کہ جیسے ہی کوئی سانپ دیکھیں گے وہ ریئیکشن دے دیں گے، چیخیں مارنا شروع کر دیں گے، بھاگ دیں گے۔ جب آپ فوبیا کو سمجھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے اتنی کوئی پاورفل چیز ہے، اتنا کوئی پاورفل ویپن اگر غلط استعمال کیا جا رہا ہو، اور اگر جان کے آرٹیفیشلی انڈیوس کیا جا رہا ہو کسی ایک فرد میں، اور اگر گروہ تک بات آ گئی ہے، پھر تو irreversible ریئیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بگی ٹوٹی تھی اور World War II سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو اسلاموفوبیا اگر ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس طریقے سے ڈالا جا رہا ہے تو بہت یہ کوئی زیادہ بڑی اٹس ناٹ فار فیشڈ آئیڈیا کہ آپ پورے مسلم امہ کے اگینسٹ پراپر جتھا جو ہے نا بندی دیکھیں گے کہ وہ پل پڑے ہم پہ کسی بھی ٹائم پہ، کوئی بہانہ چاہیے ہوگا۔ اور عام گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچوں کو مارنے میں بھی کوئی آر نہیں محسوس کرے گا اگر اس کی کوئی خاص سطح اور شرح جو ہے نا اس ایک تھریش ہولڈ سے بڑھ جائے تو تو یہ سر بہت ہی اس بڑا کی مسئلہ ہے۔ اس کی جڑ جو ہے، آپ اس کو جہالت کہیں گے یا خوف کہیں گے؟ یہ کیا کہ کوئی نظریہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا فوبیا کیسے جنریٹ ہو گیا؟ واٹ از دا روٹ کاز ایکچولی؟ Yeah, that's the best way of actually identifying it۔ آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ جہالت یا پھر خدا داد ڈر رہے گا، انیٹ ڈر ہے ہمارے اندر، نہیں دونوں طریقے سے ڈر کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ جہل جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ڈراتا ہی ہے نا، جہالت ڈراتی ہی ہے آپ کو، آپ زیادہ تر چیزوں سے آپ ایک جاہل ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز سے ایسے ڈرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا، اور اس کا اگر جہالت کو چینل کیا جا رہا ہو اور اس کے بارے میں کسی ایک ایسی چیز کے بارے میں جو بندہ یا گروہ کچھ جانتا ہی نہ ہو، اور آپ اس کو غلط، نہ صرف غلط بتائیں بس بلکہ ایک خاص بیس فاؤنڈیشن توڑ دیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں ایگزامپل کیا، کسی بھی قوم کے ساتھ ہم فار ایگزامپل کسی افریقہ کے قبیلے میں انٹر ہو جائیں، میں اور آپ، اور ہم کسی ٹور پہ ہوں، تو میں اور آپ خود ہی ڈریں گے کہ یہ قبیلہ جو ہے نا ہم پہ حملہ کر کے ہمیں کچا کھا جائے گا، کیونکہ ہمارے ذہن میں بچپن سے یہ بات انسٹل کرائی گئی ہے کہ افریقہ میں کینیبلز رہتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں وہ۔
اور دوسری چیز اس کے اوپر جو آتی ہے وہ ایک ٹیریٹوریل نیچر ہے کہ ہم اس قبیلے کی ٹیریٹری میں انٹر ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا تھوڑا تھوڑا بنتا بھی ہے. ہم دونوں جب اس قبیلے میں انٹر ہونے لگیں گے، ان کی باؤنڈری میں، اس جنگل کے اس حصے میں، تو ہم دونوں کے بیچ میں ذہنوں میں اپنے اپنے فرد کے طور پر، انفرادی طور پر، ایک ریشنل ڈسپوزیشن، ایک ریشنل لڑائی ضرور ہوگی کہ ہیں تو یہ انسان ہی، ایسے تو نہیں مارنا شروع کر دیں گے نا. تو ہمیں دیکھیں گے تو کیا پتا کوئی ایسا تصفیہ ہو، کوئی ایسا رحم ہو اس کے اندر، ان لوگوں کے اندر، کہ وہ مارے بغیر کوئی ایسی حرکت کریں جس میں ان کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو، ہم بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں. یا پھر وہ کیوریوسٹی کے پیڈسٹل کے اوپر آئیں اور وہ کیوریس ہو کے ہم سے پوچھیں کہ تم کیا مخلوق ہو، تم نے یہ کیا پہنا ہوا ہے. سو ہمارے ذہن کے اندر نا یہ 2-3 لیئرز کریٹ ہوتی ہیں. اب میں اگر ساری عمر ٹی وی کی ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہوا جوان ہوا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کہ جی افریقہ کے سارے قبیلے ہمیشہ بندہ دیکھتے ہی مار دیتے ہیں اور ان کو کچا کھا جاتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس طرح کی ڈاکیومنٹریز آپ نے نہیں دیکھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو ویسے ایک نیچرل انیٹ ہیومن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسی بھی ایک انسان کو دیکھتے ہوئے، جو کہ ہم سب کو ہوتی ہے، تو آپ بالکل بھی نہیں ڈریں گے اور آپ اگلے 2-3 قدم بڑھا رہے ہوں گے، اور میں بالکل آپ کے پیچھے آ جاؤں گا اور آپ کو روکنے کے لیے تبلیغ بھی کر رہا ہوں گا کہ مت جاؤ، یہ تمہیں کھا جائیں گے. اب یہ دو میں نے آپ کو مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ بالکل اس طریقے سے پینٹ کر دی گئی ہے بچوں کو اسکولز میں، یوٹیوب کے اوپر، اسپیشلی میڈیا کے اوپر، اسلام کے بارے میں تینوں طرف سے، وہ تینوں کیا، ریلیجیس، پولیٹیکل اینڈ نیچرل، جتنے بھی ڈیفینیشنز آف اسلام ہیں وہ اس طریقے سے اگر دی جائیں، بائی ڈیزائن دی جاتی ہیں، تکے پہ نہیں ہوتا، کہ سارے کے سارے انسان دنیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھیں کہ جو ان کا رب ہے وہ غیر مسلموں کو بے دریغ مارنے پہ ان کو حوریں دیتا ہے، غیر مسلموں کو مار دینے کے اوپر ان کے کوئی انیٹ آبجیکٹیوز اچیو کرواتا ہے. تو آپ کو میں نے یہ کم ڈر بتایا افریقہ کے قبیلے کا، ان کو بھی بہت بڑا ڈر ہوگا، کیونکہ افریقہ کا قبیلہ ایک افریقہ کے کسی جنگل کے کسی خاص کونے میں رہتا ہے. مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا ان کو کہ یہ ابھی تیار ہو رہا ہے میرے بچوں کو مارنے کے لیے. یہ اس وقت سارے کے سارے ویسٹرن ورلڈ میں اور جنرل ورلڈ کے اندر مسلمانوں کو میڈیا کے تھرو اسی طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وہ والے کرینے توڑتے ہیں جن کو بیسک موریلٹی کے اندر ایک انسان دوسرے انسان سے رابطہ رکھنے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے یوز کرتا ہے. سو اس کا مطلب ہماری موریلٹی کی ڈیفینیشن ہی غیر مسلموں کو بے دریغ قتل کر دینا، ان کی عورتوں کو پکڑ لینا، ان کے مردوں کو مار دینا، یہ ہماری ڈیفینیشن میں انسٹل کرایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو پتا ہو کہ کس طریقے سے ہماری موریلٹی کی جو پرسیپشن ہے، جو ہماری مسلم موریلٹی کی، وہ اینٹی نیچرل موریلٹی پریزنٹ کی جا رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے ڈر لگے گا، مجھے بھی ڈر لگتا اگر مجھے بھی اس بار کسی ایک قبیلے کے بارے میں یا کسی ایک مذہب کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ ان کی ٹریننگ میں یہ ہے کہ جیسے ہی مسلمان کو دیکھو اور تو مار دو، تو میں بھی اس قبیلے میں جا کے ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے گھبراؤں گا. اب یہاں تک لیول آ چکا ہے کہ عام انسان جو نان مسلم ہے ویسٹرن ورلڈ کا، اس کی ٹریننگ میں اگر یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر مسلم چھوڑو، کسی بھی لیول پہ انسان بھی ہوگے اور کسی بھی اور مذہب کے ہوگے تو یہ بندے تمہیں لٹرلی قتل کریں گے. یہاں تک کہ اس لیول پہ جائیں گے کہ اپنے اوپر جیکٹ میں بم باندھ کے تمہارے گھر میں آگے پھٹ جائیں گے، تاکہ ان کو دنیا میں بے شک فتح نہ ملے، اینڈ میں ان کو حوریں چاہیے، اور اسی طریقے سے ان کو حوریں ملتی ہیں. یہ اچھا پرسیپشن دی جا رہی ہے. اچھا بس، یہ میرے کویشچن کے 3 حصے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جہالت تھی، دوسرا یہ تھا کہ خوف تھا، اور تیسرا تھا منصوبہ بندی. جہالت اور خوف آپ نے ڈیفائن کیا کہ خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ منصوبہ بندی جو ہے، کیا یہ پلانڈ ہے کہ یار ان کو اسی چیز میں ان کو انوالو کر کے ان کو ذرا تھوڑا سا اوے کریں، یا کیا سچویشن ہے؟ جی، منصوبہ بندی پہ تو میں وہ والی بیس بتاؤں گا جو پتہ نہیں کیوں ٹی وی پہ نہیں بتائی جاتی، بیکاز دیر از اے بگر پولیٹیکل پلان ایٹ ورک، جو کہ ضروری ہے. پولیٹیکل پلاننگ ہماری انیٹ ریکوائرمنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا. پالیٹکس از انیٹ. سو جب ایک قوم کے بارے میں ان کے مینیفیسٹو کا پتہ ہو، جو کہ ظاہر ہے قرآن کا سب کو پتہ ہے،
جنرل آڈینس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو قرآن کا پتہ، جیسے ہمیں بائبل کا پتہ ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے، تو ان کو بھی قرآن کا پتہ ہونا ضروری ہے. اب نیو ٹیسٹیمنٹ کو چھوڑیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ میں فرق ہے، ہوپ سب کو پتہ ہو، مگر قرآن کے بارے میں جوڈیو کرسچن فلسفی جو ہے، جو منصوبے سے کریٹ کی گئی ہے، وہ اس لیے کہ قرآن پاک جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک ٹرن دی ادر چیک فلسفی نہیں دیتا. قرآن پاک میں اگریشن ہے اگینسٹ اینی کائنڈ آف ظلم، اینی کائنڈ آف انجسٹس. قرآن خود پش کرتا ہے اپنے فالوور کو کہ جا کے ہاتھ سے پکڑ اس کو، اسٹاپ the evil from wherever it's happening by your own hand. ون نہیں عن المنکر کا جیسے ہی کی آیت قرآن پاک میں آتی ہے، politically قرآن becomes a very dangerous book for them. whoever is trying to do injustice، جو بھی اپنا زبردستی کرنا چاہے گا دنیا میں، اس کو قرآن سے تو ڈر لگے گا کہ بھائی قرآن پاک تو جسٹس اور ہاتھ سے پکڑنے کی جو ہے نا ڈائریکٹ احکامی آیات اپنے اندر رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلیئر انسٹرکشنز، نو ڈاؤٹ، کوئی بھام نہیں ہے. سو آپ بھی سوچیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں نا، ہم تو اپنے اوپر خالی اتنا تو نہیں ون سائیڈڈ ویو رکھیں گے. سمجھ لیں کوئی ایک ایسی کتاب اور بھی ہو، سمجھ لیں، جو اس طرح کی انسٹرکشن رکھتی اور اس کے فالوورز ملینز نہیں بلینز میں جا رہے ہوں، تو ہمیں ڈر نہیں لگے گا، ڈر نہیں لگے گا ریشنل بندے کو. مگر کوشن ضرور ہوگی کہ اچھا بھائی جیسے ہی ان لوگوں نے طاقت پکڑنی ہے، انہوں نے ہماری مرضی ایسے نہیں ہونے دینی، یہ ری ایکشن دیں گے. اب ہمیں پھر ان کی کتاب کے اندر پوری ریسرچ کرنی پڑے گی، کیا وہ جسٹس کے پیمانے پورے رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ڈر نہیں لگے گا، پھر ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ ٹو ڈو ویئر ایور وی کین. اور اگر نیچرل مورل لاز کو پورا ہم کر رہے ہیں تو ان کی کتاب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ ریسنٹ ٹائمز تک امریکہ کیا، برطانیہ کیا، اٹلی کیا، جرمنی، ان لوگوں کو ریسنٹ ٹائمز تک اس بیس کے اوپر اسلام سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اسلاموفوبیا واز نیور in generally a concept. It was always there in clusters. مگر وہ گروپ بائسنس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلسٹر میں تو ہر جگہ پہ ہر چیز کے بارے میں ہی ہوگا. مگر یہ خاص منصوبہ ہی ہے جو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ سالوں پہلے سے ہی، زیادہ نہیں، یہ 9/11 سے کافی سال، 5 10 20 سال پہلے کر لیں، تب سے کچھ خاص انسرجنس ہوئی ہے اس کنسپچولائزیشن کی. اور اس کے بعد انہوں نے پے در پے کچھ ایسے واقعات سم ہاؤ، مجھ جیسا بندہ تو یہی سوچتا ہے کہ آپ کے اتنے خوبصورت تکے لگے ہیں، اسلاموفوبس کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کسی مسلمان نے کیا، کہ جب انجسٹس ہوا، جب کوئی اسکول میں جا کے بچوں کو بم پھٹ گیا، وہ مسلمان نے کیا، تو اتنا تو ہم نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا. ہم نے تو 1% بھی نہیں کبھی کیا تھا. آپ کے بچوں تو کبھی بھی نہیں مارے تھے کسی مسلمان ٹیررسٹ نے. یہ اچانک 1980s کے اندر مسلمانوں کو کوئی نئی کتاب تو نہیں ملی، اور اسپیشلی 90s کے اندر ہم نے کوئی نیا عقیدہ بھی نہیں گھڑا. تو یہ اچانک مسلمانوں کو کچھ ہونا شروع ہو گیا، اور اچانک آپ کے اسکولوں میں بھی جا کے، آپ کے چرچز میں جا کے ہم نے بچے بے دریغ مارنا شروع کر دیے. اور اتنا فائدہ ہوا آپ کو کہ ہمارا سارا تیل بھی آپ کے پاس پہنچ گیا، اس کے بعد ہماری ساری ریسورسز بھی، ہمارے سارے مسلمان ممالک میں حکومت بھی آپ کے پپیٹیئرشپ شروع ہو گئی اور آپ چلانا شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے منصوبہ اصل میں کچھ اور تھا، اور بات پولیٹیکلی تھی، اور بات پولیٹیکل گین کی ہی تھی. اور چونکہ مسلمان ویسے ہی اس طرح کے علوم سے، جو پولیٹیکل سائنس کا علم ہے، اس سے بالکل ہی لا واقف ہوتے ہیں. عمومی عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا پولیٹیکل سائنس بھی ایک سائنس ہے. تو انہوں نے ہتھے چڑھنا ہی چڑھنا تھا ان کے. سو جب آپ دیکھیں گے کہ ایک عام مسلمان کو ٹیکسس سے، یا ایون نیوزی لینڈ آکلینڈ سے اٹھائیں گے، یا ناروے کے اوسلو کی کسی سبربین گلی سے اٹھائیں گے اور اسے پوچھیں گے اسلام کے بارے میں کیا، تو ایک دم ڈر جائے گا. اسلام تو آگے بم پھاڑ دیتا ہے. وہ یہ سب کا سب پراپر منظم کاوش کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے. کیونکہ wherever اگر اسلام میں پہلے سے اس طرح کے معاملات ہوتے تو 1400 سال سے لوگ ڈرے ہوتے. ہر ملک پہلے سے ہی اسلام کو بین کر کے بیٹھا ہوتا. یہ اچانک یہ 24 سال پہلے سے یہ کیوں مسئلہ شروع ہوا ہے؟ 24 سال پہلے کوئی واقعہ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کس کس قسم کی ریسورسز ڈپلیٹ ہونا شروع ہو رہی ہیں، کن کن ممالک سے، اور وہ اصل میں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں.
تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت وہی والے ممالک امریکہ ہو یا کوئی اور ہو وہ خاص مسلمان ممالک میں ہی کیوں پائے جاتے ہیں اپنے بڑے بڑے موٹے موٹے پائپ لے کے جہاں سے وہ تیل بھی نکال رہے ہوں اور باقی کی ریسورسز بھی نکال رہے ہوں اور ویسے بھی ڈفرینٹ رشیا چائنا اور ڈفرینٹ کائنڈ آف پیکٹس بن رہے ہوں اور آپ کو پتا ہوگا کس طریقے سے گلوبل بلاکس بنتے ہیں اور اس بلاک کو توڑنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کون سی ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پولیٹیکل سائڈ اتنی زیادہ انوائٹنگ تھی کہ اگر ہم نے گیم کھیلنی ہی ہے لیٹس جسٹ بی اے لٹل ایمپیتھیٹک کہ اگر ان کے تھنک ٹینک بن کے ہم سوچیں تو بڑی اچھی گیم کھیلی ہے انہوں نے کہ ان کو ایز اے قوم ان کے پورے نیشنل آئیڈینٹی کو آپ اگر کرائسس میں ڈالیں گے تو اس کے بعد باقی کی تمام نیشنز آپ کے ساتھ آئیں گی ہی آئیں گی. تو آپ اگر جارج بش جونیئر کا فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ مکالمہ گوگل کریں, میں نے تو اس کو بہت تفصیل سے پڑھا ہے, تو اس نے بائبل کی آیتیں سنائی تھیں عراق کے اندر جنگ کرنے کے لیے. تو وہ خیر ہے, ٹھیک ہے, سنائے جنگ کرنے کے لیے جو مرضی سنا, مگر آیتیں کون سی سنائی تھیں یہ غور سے سمجھیں. اس نے فرانس کے صدر کو جا کے, جارج بش نے عراقیوں کو, مسلمانوں کو, لٹرلی مسلمانوں کو یاجوج ماجوج بولنا شروع کر دیا اور بائبل سنانی شروع کر دی. اور فرانس کا صدر آن ریکارڈ بولتا ہے, اب ٹرانسلیٹر تھا ظاہر, وہ اپنے ٹرانسلیٹر سے کہتا ہے یہ بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے, یہ کیا سائیکو قسم کی باتیں کر رہا ہے, یہ جارج بش کے بارے میں بول رہا ہے فرینچ کہ تو نے فوجیں مانگنی ہے تو مانگ, یہ بائبل کی آیتیں کیوں سنا رہا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں. Gog and Magog have been released and they are prophesied that these are the Gog and Magog. So یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی ہزاروں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں مثالیں دوں جہاں پہ یہ گاڈ آف میکا کو گاڈ آف اسرائیل سے لڑاتے ہیں, پینٹنگ بناتے ہیں پوری کی پوری ذہن کے اندر کہ گاڈ آف اسرائیل کچھ اور چیز ہے اور گاڈ آف مکہ کچھ اور چیز ہے اور یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں, اور ان کو گاڈ آف مکہ کو بائبل سے ایز این ایول اینٹی پروو کرنا ضروری ہوتا ہے. سو یہ ریلیجن کو, تھیولوجی کو, ریلیجن نہیں تھیولوجی کو, جس کے اندر پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے, ریلیجس فلسفی ہوتی ہے اور ریلیجس فگرز ہوتے ہیں, فگرینز ہوتے ہیں جو کہ یو ہیو ٹو پٹ دیم انسائیڈ دا بائبل. سو وہ کہیں نہ کہیں سے تو ایول کی ریپرزنٹیشن دینی تھی انہوں نے. سو ہر طریقے سے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کر کے اسلام کو پورا پراپر ایک ورک شاپ میں لے کے گئے ہیں جہاں پہ اسلام کے بارے میں پینٹنگ کی گئی ہے تاکہ اسکول کے بچے سے لے کے بڑے بڑے مفکر اور فلاسفر جو ہے نا وہ اس بارے میں کنونس ہوں. اکا دکا تو پہلے بھی سے رہے, 1400 سال سے مسلمانوں کے خلاف لٹریچر لکھا جا رہا ہے, پھر nobody was convinced because they couldn't find anything. قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ان کو ملتی, تو قرآن کے بارے میں انہوں نے چیزیں کریٹ کرنی شروع کی, اور جب قرآن کے بارے میں کریٹ کرنے تھے تو پھر ان کو جہاد کی آیتیں بھی ملنی تھی, کیونکہ مسلمان کوئی ریگریسو پیسو قسم کا ریلیجن تو ہے نہیں. مسلمان تو کہتا ہے بھائی آپ اگر پنگا لیں گے تو ایسے نہیں ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, ہم نے ظلم کے خلاف آنکھ بند نہیں کرنی, نہ ہی ہم نے دوسرا گال دے دینا کہ تھپڑ ادھر مار لے تو دوسرا ادھر مار لے. ٹھیک ہے, یہ والا جو ہے نا فلسفہ اسلام کا بھی دیتا نہیں. اچھا ساحل, مجھے سو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ منصوبہ بندی سے کلیش آف سویلائزیشنز کے اوپر آ رہے ہیں, اور آڑ ہماری یہی ہے کہ اسلاموفوبیا کو ہم نے بیس بنانا ہے اور اسی کے حساب سے ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد کلیش آف سویلائزیشنز, کیونکہ میرے خیال آپ اسی سائڈ پہ پہنچ رہے ہیں, تو بتائیے گا کہ منصوبہ بندی اینڈ کلیش آف سویلائزیشن یہ مرج ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ویری انیویٹیبلی کلیش آف سویلائزیشن ہونا ہے. ہاؤیور سویلائزیشن کو, کیونکہ ہم اس وقت نیشن اسٹیٹ کے اندر ہیں, یاد رکھیے گا, سو ہم مسلمانوں کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ ایک سویلائزیشن اسیوم کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ایسا بانڈ ہے جو کہ جتنے مرضی ہمارے اختلافات ہوں, ایران کے, سعودی عرب سے, پاکستان کے, انڈیا بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے, ڈزنٹ میٹر. مسلمس ہیو سرٹن کامن ڈیفینیشنز, کامنالٹیز, کچھ خاص ایٹریبیوٹل اسٹرکچر ہم سب اسلام کے تھرو لیتے ہی لیتے ہیں, جس کے تھرو ہم کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں جو کہ مسلمس کو ایک خاص سویلائزیشن بینر کے اندر پلیس کرتا ہی کرتا ہے. سو یہ ایک نیچرل ہے کہ ہماری سوشل پروگرس, ہماری ایموشنل پروگرس فار دیٹ میٹر, ہمارا جتنا بھی انفراسٹرکچر آف اے سوسائٹی ہے وہ اسلام بیسڈ کسی نہ کسی فلیور میں رہے گا. ہمارے آرکیٹیکچر کو چھوڑ دیں, ہمارے آرٹ فنون لطیفہ کو چھوڑ دیں, وہ کیونکہ وہ اتنے افیکٹو نہیں ہے مسلمانوں کے, مگر ہماری نیچرل کوہیرنس ود وٹ ایور کنٹری آف اسلام جو ہے, انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک, تمام کے تمام انڈر اے سویلائزیشن ہی کنسیڈر کیے جانے چاہیے.
میں باعث ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک چائنیز فلاسفر بھی دیکھے گا موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک تو کہے گا ہاں یہ بیسکلی ایک ہی ملک ہے, لائنیں لگائی ہوئی ہیں, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی کام کرنے ضروری ہے ان کے, اور چونکہ یہ 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب وہ ایک ہی باڈی کا حصہ بن چکے ہیں. دے ڈونٹ ایون نو دیٹ دے سب کانشیسلی دا سیم کمیونٹی. سو آل آف اے سڈن جب اسلام کے مطلب آپ سوچیں کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ان کی ڈاکٹرین کے خلاف اگر کوئی ڈیفینیشن یا ان کی ڈاکٹرین کی کوشش کی جائے گی تو کلیش آف سیولائزیشن نیچرلی اکر ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ویسٹرن سیولائزیشن پر سے اتنی میسیولی ایکسیلریٹ ایوالو ہوئی ہے, اتنی ایکسیلریشن کے ساتھ ایوالو ہوئی ہے کہ یو کین سی دا ڈیفرینشیشن بٹوین امیرکا اینڈ یورپ. However, they are pumping the biblical card so much تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے, یہ میں اسلام فوبس کی بات کر رہا ہوں, وہ اتنا ببلیکل کارڈ پمپ کر رہے ہیں تاکہ فرانس کو فاردسٹ پارٹ آف کیلیفورنیا سے کنیکٹ کیا جائے, جرمنی کو فرانس کے ساتھ کنگروئنٹ کیا جائے, برج بنائے جائیں, کیونکہ ان کا بھی تو ایک نہ ایک برج ہے نا. کامن سینس کی بات ہے, مانتے اور پریکٹس نہیں کرتے کرسچینٹی کو کسی ملک میں. انگلینڈ از دا بگیسٹ ایتھیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف ریشیو آف ایتھیسٹ ورسز بلیورز, but they still want to use the King James or the Catholic church to make sure that کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کامن گراؤنڈز کے اوپر آ کے اسلام ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ کر سکے. سو یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں, ایک چھوٹی سی بگی ٹوٹی تھی آسٹریا میں اور ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی تھی. یہ بہت ہی بڑی انویٹیشن ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کا سروائیو, اور میں سمجھ سکتا ہوں سم ریشنل پیپل ول سے نہیں سر اب جنگیں ایسے نہیں ہوں گی. اگر جنگیں ایسے نہیں ہوں گی مگر انفیریورٹی تو سائیکولوجیکل انفیریورٹی تو آئے گی نا, ہمارے بچے پروگرس نہیں کر سکیں. اسلام فوب کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا وہ مسلمان بچوں کو اوورسیز کمیونٹیز کے اندر ہے, وہ انفیریورٹی اور مائنورٹی کمپلیکس کے اندر رہے گا اور وہ کبھی بھی اس کانفیڈنس زون میں نہیں آئے گا. وہ صرف لوگوں کو پلیز کرتا رہے گا اور ایسی ایسی ڈیفینیشنز خود اسلام میں ڈال کے گھڑ گھڑ کے بتائے گا کہ ہم ایسے نہیں ہیں, پلیز ہمیں مت مار دینا. جیسے کہ یہودیوں کو جرمنی کے اندر نازی جرمنی کے اندر مجبوراً کرنا پڑا تھا مگر وہ کچھ سال کے لیے. اگر آپ پوری نسلیں ہٹلر کے اندر پروان چڑھوائیں, سمجھ لیں کہ یہودیوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ہی پالا جا رہا ہو اور 1000 سال تک پالیں, تو جو 1000 سال بعد جو نسلیں پیدا ہوں گی نا وہ یہودی نہیں ہوں گی, وہ بس وہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہوگی کہ جو نہ یہودیزم کو پوری طریقے سے ایکسیپٹ کر رہی ہوگی نہ ہی وہ کسی اور کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل ہوگی. تو وہ ہارمونائز کرنے کے لیے ایک ہائیبریڈ ورژن نکالے گی جو کہ نہ یہودیوں کو قبول ہوگا نہ نازیز کو قبول ہوگا. ہم کسی بھی لیول کے اوپر اس سائیکالوجی کو مطلب میں دیکھ رہا ہوں یہ مسلم سائیکالوجی اب بنتے ہوئے, اور آپ دیکھیں گے یہ LGBT کے لاز مسلمانوں کی شرح ہونا, ویسے ہیومن رائٹس کے اندر ایسے ایسے لاز کے اندر مسلمانوں کی ایکٹیویزم جو کہ اسلام کے ٹوٹل اینٹی بھی جاتی ہو, دل بھی لائک, اور مسلمانوں کے اوپر جو مسلم لٹریچر کے اندر سے مسلمانوں کے اپنے نکالے گئے اعتراضات, مسلم لٹریچر قرآن پاک کے اندر سے بھی مسلمانوں کی کمیونٹیز جو ہے نا وہ ایک اسکیپٹسزم میں چلی جائیں, یہ صاف بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں کہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی اب کھو دے گا اگر اسلاموفوب گن it keeps on blazing. And you know what, it's okay if it keeps on blazing. اگر Muslim guns are not blazing to counter those bombs of emotional and psychological warfare, especially intellectual warfare, اگر مسلم گن سے نہ ہوئی تو پھر آپ ایسے کنفیوز بچے دیکھیں گے 100 سال کے بعد جو مسلمانوں کو نہیں اسلام کو ڈیمیج کرنے کی اتنی افیکٹو مشین ہوں گے کہ اسلام فوب بھی شرمائیں گے کہ یار اتنی افیکٹو ٹیکنیک سے تو ہم نے بھی اسلام کو ڈیمیج نہیں کیا جس طریقے سے تم لوگ خود کر رہے اچھا ہو. ساحل اس تو چیز پہ ایگزیکٹلی میں آ رہا ہوں کہ بچوں کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے, کیونکہ بچوں بہت سے بچے بھی کوئی 80 لاکھ بچے گئے ہیں وہاں پہ, وہ کس طرح سے کریں گے, کیسے سروائیو کریں گے اور کیسے اپنے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام فوبیا سے کیسے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے. لیکن ایک یہ جو پچھلا واقعہ ہوا ہے, جو ابھی ہم لوگ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام فوبیا ہے, وہ 2 دن بعد ہم نے بھول جانا ہے کیا کیسی صورت حال ہے. ایک جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ آزادی اظہار کے حوالے سے آیا کہ اس کو کہا گیا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور مذہب کو جمہوریت سے الگ کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی تھوڑا سا پہلے, ویسے تو یہ پہلے انڈر دا کارپٹ چل رہی تھی, انڈر دا ٹیبل, لیکن اب جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ 280
281 82 83 میں काउंसिल 2 ईस्वी में ईस्वी में। काउंसिल ऑफ नाइसिया, इस्लाम से 400 साल पहले से काउंसिल ऑफ नाइसिया रोम में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, ये जो ना अपने काले अल्फाज में लिखवा चुकी है कि फॉर व्हाट इज टू सीजर लीव इट टू सीजर, एंड फॉर व्हाट इज टू द चर्च गिव इट टू द प्रीस्ट। जी। सो ये तो पहले से कर चुके हैं। वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जितने भी मामलात अभी भी सेटल किए गए हैं वो काउंसिल ऑफ नाइसिया की वजह से किए गए, वरना उससे पहले क्रिश्चियनिटी भी अपनी एग्रेशन बरकरार रखे हुए थी। उस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए तो रोम ने ये काउंसिल बुलाई थी ना कि यार तुम लोगों से हमें खतरा आना शुरू हो गया, तुम हमारी हर बात को मानने से कासिर होना शुरू हो गए हो। हम चाहे सही कहें या गलत कहें, पहले ऐसे नहीं होता था कि लोग आके हम पे अपने ही आके पिल पड़े। अब तुम लोगों को ये कौन सा फलसफा मिला है कि तुम रोम के एम्परर के खिलाफ, और उसको भी कह रहे हो तुम भी इनजस्टिस करते हो। उसने फिर प्रीएम्प्टिव मेजर लिए और उन पादरियों को मरवा दिया जो कहते थे कि नहीं भाई ये क्रिश्चियनिटी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि गलत को गलत ऐसे नहीं हम मान लेंगे क्योंकि एम्परर ने कह दिया है तो सही हो गया। बहरहाल उसने फिर ये काउंसिल ऑफ नाइसिया में ये एक पूरी लेजिस्लेशन लिखवा दी और अप्रूव करवा दिया, जिस तरीके से भी करवाया, चलें छोड़ें। अब मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है। मुसलमान क्लर्जी भी अभी कह रही है फॉर वट एवर इज टू द पोलिटिकल realm of control and command, leave it up to the selected governments, and for whatever is to the religious and theological responsibility, leave it up to the individual. अब इस वक्त ये कह रहे हैं वो, तो ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही बात है। ये पाकिस्तानी मुसलमान इंडियन ये फिलॉसफी ऐसी लेके आए तो चलें, ये तो गुलामाना लोग थे शुरू से, इनके ऊपर कोई ना कोई एम्परर ही रहा है बड़े ज़गीर वालों पे। इस वक्त जनरल कंसेंसस मुसलमानों की क्लर्जी का ये हुआ है कि लीव व्हाट इज टू सीजर अनटू द सीजर एंड लीव व्हाट इज टू द मौलवी अनटू द मस्जिद, कि भाई तू मजहब को ये वाले पॉलिटिक्स से साइड पे कर, और जितने भी मामलात करने हैं तूने मजहब के, तो पूजा पाठ कर। तुझे किसने कहा 5 नमाजें पढ़, रोजे रख? इससे दुनिया ना को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तू अपने तक रख अपने मजहब को। तो ये बाउंड्री क्रॉस करके ये क्यों कहता है कि वन नहीं अनिल मुनकर भी करना है मैंने, कहीं पे इनजस्टिस होगा कि तू ही यहाँ पे पहुंच जाएगा, तेरा क्या काम है? हमने पुलिस रखी हुई है ना, वो पुलिस मेरे ऑर्डर पे चलेगी, सही गलत के ऑर्डर पे नहीं चलेगी। वो जो बंदा कुर्सी पे बैठा होगा उसके ऑर्डर पे चलेगी। वो बंदा गलत होगा तो पुलिस भी गलत हो जाएगी। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसी बात पे तो बड़े बड़े मुफक्कर बैठे थे कि ये असल में कॉन्स्टेंटीन ने ये 2 नंबरी की थी, और अब पूरी की पूरी क्रिश्चियन इस वक्त कंफ्यूज है कि हम डेमोक्रेसी को मोरालिटी के साथ प्लेस कैसे करें। डेमोक्रेसी और मोरालिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर लोग मोरल नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी भी मोरल नहीं होगी, और अगर जब तक लोग मोरल ना हो, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक लीडरशिप कभी मोरालिटी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकती। ये इतना बड़ा डिसोनेंस है जो कि आप देख रहे हैं पूरे यूरोप में। हर बंदा, और इवन चर्च के फॉलोअर भी बैठे में सर पकड़ के कि क्या करें। 8 साल का बच्चा आप कह रहा है कि मेरी सर्जरी कराओ, मैं लड़की हूं, और 8 साल का बच्चे को पुलिस जबरदस्ती पकड़ के हार्मोनल टीके लगा रही है, उसकी सर्जरी करके उसको लड़की बना रहे हैं। ये एक सिंपल सा सिम्टम है जो आपको पता चलेगा व्हेन डेमोक्रेसी मीट्स रिलेटिव मोरलिज्म, कि हर बंदे की अपनी मोरालिटी है और उसमें आकर उसने डेमोक्रेसी में लीडरशिप भी बना दी। सो ये एक असली जड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कोई और मसला नहीं। उसका एड्रेस इस्लाम में खुद है। इस्लाम ने कभी भी नहीं कहा कि दीन और मजहब 2 चीजें अलग अलग चीजें। इस्लाम ने तो मजहब का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। कुरान पाक में एक दफा भी मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। सोचें, ये कोई छोटा वाक़ है? इस्लाम शुरू से कह रहा है भाई पॉलिटिकल रेन हाथ में ना पकड़ी तो तुम्हारा कसूर है। अगर तुम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई तो करेगा। अल्लाह ने तो नेचुरली टेरिटोरियल बनाया इंसान को। सो यू कैन नॉट जस्ट लेट गो ऑफ दिस पॉलिटिकल रेन से हाँ हम तो पूजा पाठ करेंगे, हमारा काम है तस्बीह जिक्र अज़कार करना, और हम नमाजें पढ़ लें, हज कर लें, रोजे रख लें। ये तो इस्लाम से पहले भी होता था। हज इस्लाम से पहले का है, हज रोजे इस्लाम से पहले के हैं, नमाजें यहूदी भी पढ़ते थे। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये वाली बातें से ये वन नहीं अनिल मुनकर ये जो कुरान की बर्निंग है इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप एक सिस्टमैटिक। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर गवर्नमेंट ऑफ ये पहली दफा नहीं होगा वाकया, तुर्की के सुल्तान ने जब पहली दफा इस्लामोफोब बरकत हुई थी इंग्लैंड से, तो तुर्की का सुल्तान लाल रंग की रोब पहन के ब्रिटिश एम्बेसी में पहुंच गया था अपने ही तुर्की में, और तलवार लेके उसने तलवार टेबल पे रख दी कि पहले इसको रोको, माफी नामा हमें सेंड करो, अदरवाइज देख लो फिर आप अगला स्टेप क्या लेने लगे। जब आपके पीछे एक सिस्टम होता है ना, एक गवर्नेंस होती है,
تب کہیں جا کے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، باقی کے سارے ملکوں کو پتا ہوتا ہے بھائی ہماری پولیٹیکل ایون مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی. پولیٹیکل مارکیٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی ایکوٹی بیلنس کی جاتی ہے. آپ کے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف یور کنٹری از ڈیٹرمنڈ، اس کی ایکوٹی از ڈیٹرمنڈ بائی دا ہائیسٹ کامن ڈینومینیٹر فلاسفی. سو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وجہ سے ترکی کے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کی ایکوٹی اوپر نیچے ہوئی تھی. اردگان کی وجہ سے لوکل ٹرک جو ہیں ان کے بزنس انٹرسٹ کے اوپر افیکٹ آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر پاکستان میں یا کسی ایسے فارمیڈیبل فورس کے پاس اسلام کا سسٹم ہو تو وہ نیچرلی کہے گا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم دو نمبری نہیں ہونے دیں گے، اسپیشلی اسلام کے نام پہ نہیں ہونے دیں گے، اسپیشلی آن ٹاپ آف دیٹ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہونے دیں گے. آپ لوکل انڈیویجول لیول کے اوپر تو میں یہاں پہ لاہور کی گلیوں میں، پنڈی گلیوں میں 500 بندوں کو 5 لاکھ کی نکالوں، 5 کروڑ کی بھی نکالوں، سویڈن کی اس لڑکے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جس نے قرآن چلائے. سو انلیس وی ہیو اے فارمیڈیبل فورس جس کو سسٹم کہتے ہیں، جس کو گورننس کہتے ہیں، جو اسلام کے اصولوں کے اوپر نہیں ہوگی، تب تک قرآن جلتے رہیں گے، تب تک نبی اسلام کی توہین کے اوپر کسی قسم کی آپ کو روک تھام نہیں کر سکتے. بیکاز وہ خود بھی مانتے ہیں سویڈن بھی کہ فرنجز کے واقعات ہیں، ہم نے کون سا اس کو آفیشیل کو سویڈن کے جھنڈے کے اوپر لگایا ہے. ہم نے تو ایک الاؤنس دی ہوئی ہے فریڈم آف اسپیچ کے اندر. آپ اس فریڈم آف اسپیچ کے اندر سویڈن کے اندر بھی سویڈن کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے. یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ میں کوئی اقدامات کروں گا، ٹریزن کے مقدمے میں مجھے کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. امریکہ میں ٹریزن از going against the constitution no matter what, even if you're influencing other people to go against the constitution of America. Isn't that freedom of speech? Of course there are lines where you have to draw, where freedom stops and terrorism starts. You know, that is the naturally comes to us. اور جب تک آپ آبجیکٹو مورالٹی کو نہیں مانیں گے تب تک یہ لائن نظر نہیں آئے گی. اور جب آپ آبجیکٹو مورالٹی کو مانیں گے تو آپ کو کوئی کتاب چاہیے ہوگی کہ کدھر سے لیں مورالٹی کی ڈیفینیشن. وہ کتاب کے نافذ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے آپ کو اسٹیپ وائز پروسیس بتایا. آئی ہوپ ہو ایور نوز کہ اکیلے میں بیٹھ کے نہ میں سزا دے سکتا ہوں، نہ میں معاف کرنے کا مجاز ہوں. میں نواز شریف کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں جی، میں اکیلا پنڈی کی گلیوں میں بیٹھا ہوں. میری اوقات کیا ہے جو نواز شریف کو معاف کروں؟ جب تک میں سزا کے طاقت نہیں رکھتا تب تک معافی کا مجاز بھی نہیں ہوں میں. A man can only forgive if he has the ability to punish. سو جب تک آپ ایز اے سسٹم اسٹیبلش نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ اسلام کو، آپ اسلام کے خلاف اقدامات کے بارے میں احتجاج کرنے کے بھی حق نہیں رکھتے. بالکل صحیح ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی غلط فہمیاں اس طرح کی ہیں جو اسلام فوبیا کی آڑ میں یہ سب کچھ ذرا ایلیویٹ کرنے میں مدد دے رہی ہیں؟ کون سے مس پرسیپشنز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں؟ کچھ ہیں تو بہت سارے، لیکن کچھ جو انفیریئر سائیکالوجی آف آور گورنمنٹس. سر انفیریئر سائیکالوجی، جب بونے پرورش پائیں گے اور بونے ہی صدر بنیں گے، پرائم منسٹر اور بادشاہ بنیں گے، تو انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی مڈ وے پوائنٹس ڈھونڈنے شروع کر دینے. اب قرآن بندہ جلا رہا ہے بیٹھ کے سویڈن میں، اس کا مڈ وے پوائنٹ کیا ہے؟ کہ آدھا قرآن جلا؟ مطلب کیا مڈ وے پوائنٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیر از دا لیک آف بلیف ان دا ویری کانسٹیٹیوشن دیٹ دے ریپرزینٹ. یہ میں گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ، ایون گروپس کے طور پہ، ایون سوشلی ایکٹیو مسلمان بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. جتنی بڑی سوشل ایکٹیویزم میں چلے جائیں، پوری مسلم کمیونٹیز کے تمام مسلمان آپس میں ایکا کر لیں اور موومنٹ کریں کہ دوبارہ نہیں ہوگا، اگلے دن دگنا ریئیکشن آئے گا ادھر سے. انہوں نے 2 قرآن کے نسخے جلانے شروع کر دینے. جب تک ایک گورنمنٹ پوش نہیں کرتی، وہ بھی ایسی جس کے پیچھے ایک پولیٹیکل بیکنگ ہو، اس کی اپنی عوام کی. تو سویڈن نے اپنے اندر یا کسی بھی ملک نے اپنے ہی اندر کوئی ایسی ریفارمز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں، I don't know why we are not expecting bigger things. ابھی تو برن قرآن ڈے آیا ہے، اللہ نہ کرے کل یہ برن مسلم ڈے لے کے آئیں گے. کیا روک تھام ہے اس کی؟ کیونکہ پھر وہ کہیں گے یار یہ تو ہم نے بھی اس کو سزا دے دی ہے، ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں. مگر you need you to understand there is no limit when you break the objective morality into relative and when you do not constitute a political system
میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے کامن سینس کے تقاضے ہیں. انسانوں نے جب بھی اپنا فلسفہ منوانا تھا انہوں نے پالیٹکس کے تھرو ہی منوایا ہے. انسانوں کا فلسفہ کسی اور طریقے سے منوایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر انسان اپنے اندر خود ایک فلسفی ہے. اس کو ایک اوپر سے طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ اگلے فلسفے کو کہ تابع رہ کے اپنے کام کس طریقے سے سر انجام دے، چاہے روزمرہ کے کام ہو چاہے وہ گلوبل کام ہو. اچھا ساحل، وہ اس فلسفہ میں منوانے کے لیے بالکل اس میں ایک اور چیز ہے جس کا جواب میں آپ کو بریک سے بعد چاہوں گا، لیکن وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی کنٹریز ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں یہ زیادہ ہو رہا ہے. باقی یہ پائل اپ تو ہو رہا ہوگا، پریشر کوکر تو بن رہا ہوگا، لیکن باقی پریشر کوکر تو بن رہا ہوگا باقی جگہوں پہ بھی، لیکن یہ کون سے ممالک ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا اور باقی کیا پلان کر رہے ہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ سارے کے سارے کوئی ملک کا اظہار نہیں کر رہا، یاد رکھیے گا، باشندے کر رہے ہیں. مگر کچھ ممالک کے باشندے کچھ زیادہ کر رہے ہیں. بس یہ اس نظریے سے دیکھیں گے. آپ برازیل کے گلیوں میں بھی دیکھیں گے، ارجنٹینا کی گلیوں میں بھی دیکھیں گے. یہ کرائسٹ چرچ کا کیا تعلق سویڈن سے؟ کرائسٹ چرچ میں ہو گیا تھا نا واقعہ. تو ہر جگہ پہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو پوری طریقے سے اگر آپ ان کے فلسفے میں ٹیکے لگا لگا کے انسٹال کریں تو پھر تو آپ ہر جگہ پہ اس کے اثرات دیکھیں گے. اس لیول کے اوپر، اس گرینڈیر کے اوپر آپ ایک سیلیبریشن اور فیسٹیوٹی دیکھیں مسلمانوں کے خلاف، اور برن قرآن ڈے منایا جائے اور لوگ آ بھی رہے ہیں اور پراپر اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہو. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ اسکینڈینیویا میں یا ہالینڈ میں یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے. ڈینمارک میں کارٹون بنتے ہیں، پھر سویڈن میں پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ پھر ناروے میں آ جاتا ہے واقعہ ایسے. So is there something going on in Scandinavia which is a little more or deeper than anywhere else? Then I don't think so. اگر یہ کسی اور اس پہ بھی آتے نا، اپنے ایکٹیویزم کے اوپر آتے کسی اور مقصد پہ بھی، تب بھی اسی طریقے سے نظر آنا تھا. ہم چونکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. مجھے پتا ہے سویڈن کے کچھ لوگ جو ہیومینیٹیرین لیول کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ سویڈن ہو یا فن لینڈ ہو، وہ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایگیلیٹیرینزم کا دور دورہ ہے. ایگیلیٹیرینزم کے اندر ہر بندے کو ایکسپوجر ملتا ہے ٹو ڈو وٹ ایور، جو کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کسی بھی سوشیو اکنامک کلاس کا، اس کو وہ اپرچونٹی زیادہ مل رہی ہوتی ہے. تو اس کو بیسکلی اس کی انفیریئر سائیکالوجی سے سپیریئر سائیکالوجی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. بس اتنا سا فرق ہے. ان کا فلسفہ درست نہیں ہوتا اس سے، سائیکالوجی کا فلسفے سے. سائیکالوجی کی وجہ سے فلسفہ اتنی جلدی نہیں آپ پکڑ لیتے. فلسفے کی وجہ سے سائیکالوجی بہت جلدی چینج ہو سکتی ہے، مگر سائیکالوجی کی وجہ سے فلسفہ میں کافی دیر لگتی ہے درست ہونے میں، کیونکہ اس کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور خود تحقیق کرنی پڑتی ہے. اب ان کی بیسک سائیکالوجی جو ہے نا وہ ایکٹیویزم کی کر دی گئی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو ذرا ایکٹیو نظر آتے ہیں. ورنہ یہ اٹلی میں بھی واقعات ہو رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا. سو دے ایکچولی ڈو اگینسٹ رن اگینسٹ a lot of things which they don't believe in on a social level. صرف اسلام نہیں، باقی کے معاملات کے اوپر بھی. مگر وہ جو باقی کے معاملات میں ہمارے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں وہ ملک پسند آ رہے ہوتے ہیں، بیکاز ہماری ویلیوز کو الائن کرتے ہوئے، یا ہماری ویلیوز بھی الائن ہو رہی ہوتی ہیں ان مقاصد پہ جن کے اوپر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. مسلمان تو نہ ادھر ایکٹیو ہے نہ سویڈن میں ایکٹیو ہے. مسلمان تو اس وقت انفیریئر سائیکالوجی کا پلاوا بچہ ہے، کیونکہ مائنورٹیز میں ہے. ایک تو لو سوشو اکنامک کلاس کے بندے بھاگتے ہیں پھر اسکینڈینیویا میں یا کسی اور ملک میں، وہاں پہ ان کو ڈیپورٹیشن کے ڈر ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ. نہیں تو برن قرآن ڈے کے اگینسٹ بہت میجر اسٹیپس لیے جا سکتے تھے ایٹ اے سوشل اینڈ ویری بگ لیول بائی مسلمس. اور دیکھیے گا آپ، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ ایگیلیٹیرینزم اپنے اوج پہ آ رہا ہے تو کرسچن یا چلیں نان مسلم سمجھ لیں گے، کرسچن تو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے، مگر نان مسلمز نے زیادہ بڑا ریئیکشن دینا ہے برن قرآن ڈے کا رادر دین مسلمز. سو ان کی پوٹینسی بڑھائی جا رہی ہے سوشل ایکٹیویزم کی. ان کا فلسفہ نہیں چینج، وہ فلسفہ تو گلوبل لیول پہ اسلام فوب کر دیا گیا. اچھا، تو میڈیا اور سوشل میڈیا ان دونوں چیزوں کا کیا کردار ہے؟ اس کو یہ ترویج دے رہا ہے یا اس کو سنب کر رہا ہے؟ میڈیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کمپلیمنٹ کرتا ہے میڈیا. اوہ، سوشل میڈیا ابھی تک، اور نہ ہی لگتا بھی ایسے ہی ریگریشن کی طرف ہی جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا اپنی کریڈیبلٹی نہیں پکڑ سکتا. میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے. ٹی وی پہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آ جائے گا، اس کو مطلب ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے میں سن رہا تھا اپنے والد صاحب کے ایک دوست سے، بڑے اچھے پروفیسر، بڑے مایناز پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج کے.
اور میڈیا میں بہت کام تھا ان کا جرنلزم کا. تو ہی ٹولڈ می ونس, میں چھوٹا تھا تو کہتے ساحل بیٹا ایک وقت تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا. واہ واہ واہ. میڈیا اپنی کوالٹی جب تک مینٹین رکھے گا, جو کہ نہیں رکھ رہا, تو پھر سوشل میڈیا اور میڈیا میں کوئی فرق نہیں رہے گا, سوائے اس کے کہ ٹی وی چینل بھی اپنے سبسکرائبر گن رہا ہوگا اور ہر قسم کی ویڈیو پمپ کرے گا, جو کہ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں دنیا کے ہر ملک میں. تو سوشل میڈیا نے کیا یہ ہے, سوشل میڈیا چونکہ ایک بندے کو لبرٹی دے رہا ہے تو وہ سپیریئر سائیکالوجی کے پیڈسٹل پہ آتا ہے. میڈیا والے چونکہ امپلائیز ہوتے ہیں, امپلائیز کبھی سپیریئر سائیکالوجی میں نہیں ہوتے. تو امپلائیز چونکہ اپنے کارپوریٹ کو خوش کرتے ہیں, اپنی نوکری بچانی ہوتی ہے انہوں نے, تو وہ اس ہتھ کنڈے پہ آ رہتے ہیں جو بیوقوف سوشل میڈیا والے کر رہے ہوتے. سو آپ دیکھیں گے میڈیا میں بھی سوشل میڈیا والی سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن آئی ہوئی ہے کہ اس کے ویوز زیادہ مل جائیں گے, یہ والی بکواس بھی آن ایئر جانے دو. میں نے آپ سے کہا نا سیکیورٹی گارڈ بھی بے سورا نہیں ہو سکتا تھا, اور اب ہر قسم کا مواد چلے گا, چاہے وہ سر میں ہے یا بے سورا ہے. اس وقت اس کے ویورشپ زیادہ نہیں ہے. وہ ویورشپ تو پیسوں کے لیے لے کے آتا ہے سوشل میڈیا کا بچہ, اس نے تو پیسے بنانے ہوتے ہیں پر ویو کے, اس کے لیے تو کپڑے اتارنے کے لیے بھی تیار ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, مجھے زیادہ بعید نہیں لگ رہا میڈیا میں بھی اسی طریقے کے ٹک ٹاک کے لیول کے اوپر بے حیائی اور کسی بھی لیول کا کراؤڈ پول کرنے کی وہ ہوگی, ہرس آ جائے گی, جو کہ میڈیا میں پہلے نہیں تھی. میڈیا واز نیور اباؤٹ ہر بندہ دیکھے اور ہر بندہ ہر چیز ویسے ہی سمجھ جائے جیسے ہم دے رہے ہیں. نیش پروگرامنگ ہوتی ہے ہر ٹی وی چینل کی کہ یہ کس طرح کے لوگوں کے لیے ہے, یہ پروگرام خواتین کے لیے, یہ ہاؤس وائفز کے لیے, یہ اسکول کے بچوں کے لیے, یہ پولیٹیکل ایکومنٹ رکھنے والوں کے لیے تبصرے. یہ شروع سے نیش پروگرامنگ کرتا رہا میڈیا. آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ورسٹیلٹی کے اندر لا کے کہ ہر پروگرام کا ویو زیادہ ہو, اس نے پولیٹیکل پروگرامنگ کے اندر بھی اتنی کوئی فرسودہ اور ہالو قسم کے لوگوں کو بلایا تھا, کیونکہ وہ اونچی آواز میں گالی دے سکتے ہیں اور اس سے گالی سننے سے لوگوں کی ریٹنگ ویورشپ آ جاتی ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے جرنلزم نے بھی اتنا ہی برا رول ادا کیا ہے جتنا کہ کسی اور ٹک ٹاکر نے. مگر جرنلزم چونکہ زیادہ بڑا سکوپ رکھتا ہے, کیونکہ ابھی تک وہ فائن لائن کراس نہیں ہوئی کہ جس میں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اوورٹیک کر رہے ہو. ابھی تک ایسے ہوا نہیں ہے. میڈیا اسٹل ہیز دا پاور. فاکس نیوز کو آپ کسی بھی لیول پہ کسی ایک یوٹیوبر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جتنا مرضی بڑا کوئی پوڈ کاسٹ کرتا ہو یا شو کرتا ہو, ایک ٹی وی فاکس نیوز کو یا سی این این کی پاور جو ہے وہ پھر بھی زیادہ ہی ہے, کیونکہ وہی بات ہے, وہ دے ہیو دا پولیٹیکل پریزنس. بٹ کتنی دیر تک رہے گی؟ وہ تب تک رہے گی جب تک کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں. ناؤ اٹس اے ویری ٹیڈیس اسٹیٹمنٹ ٹو گیو, بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ڈپارٹمنٹس ٹو ورک cohesively under this tutelage of high merits. تو ایسے تو نہیں مینٹین رکھ سکتے ہم زیادہ دیر تک. تو اچھا کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے. جی اچھا سر, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اسلام فوبیا کا ایشو ہے, یہ مسلم خواتین کو جو چیلنج درپیش ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ کہاں جائیں, وہ کیا کریں؟ حجاب اینڈ ایوری تھنگ. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم. اللہ کی طرف سے, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اگر اسلام فوبیا میں حجاب کے اگینسٹ بات آ رہی ہے تو یہ شکر ہے مسلمان عورت بھی ایکٹیویٹ ہوگی اب اور ریاکشن دے اس کا بڑا. ورنہ تو مرغی کی طرح پالا ہم نے مسلمان لڑکی کو. آدھی امت ہماری جو ہے نا وہ کینسر بن چکی ہے کہ ہم سوچیں گے بھی نہیں. اب ان کو مجبوراً اوورسیز مسلم وومن کو فرانس میں ایکٹیویزم میں آنا پڑے گا اور ریشنل لڑائیاں کرنی پڑیں گی, لیگل لڑائیاں کرنی پڑیں گی, کوئی کیسز کرنے پڑیں گے, آرگیومنٹس دینے پڑیں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی نن جو ہے وہ پورا کپڑا پہن لے اور ہم نہ پہنے, اور یا کپڑے اتارنا اتنی بڑی رائٹ کیوں نہیں ہے جتنی کپڑے پہننا. سمجھ رہے؟ سو جس طرح آپ کپڑے اتارنے کو ایز اینی ویئر ان دا ورلڈ رائٹ ماننا شروع ہو چکے ہیں فرانس میں کہ بھائی اس نے بکینی پہنی ہے, نہیں اس کا مسئلہ ہے, تو میں نے حجاب کرنا ہے کہ نہیں یہ تو میرا مسئلہ ہونا چاہیے. یا تو ان کو بھی کپڑے پہناؤ یا پھر اسی لا کے اندر. میں آرگیومنٹ دینا نہیں چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کو اب ایکٹیو ہونا پڑے گا. اب میرے کہنے پہ نہیں ہوں گی تو فرانس کے صدر کے کہنے پہ ہونا پڑے گا, کیونکہ اپنا اسلام تو بچانا ہے. سو اور اگر اسلام نے بھی بچانا چاہتے, کیونکہ انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ اپنا دین نہیں بچا سکتا, یاد رکھیے گا, یہ رول آف تھم ہے. انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ اپنی سپیریئر سائیکالوجی کے آقا کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو شک ہے کہ مسلمان
جو ہیں وہ اپنے دین کے اوپر قائم ہیں، تو ان کو بس ان کو کیا، ان کو کوئی فرشتہ یا منکر نکیر آ کے بتائے گا کہ بیٹا آپ تو کبھی اپنے دین پہ تھے ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ اپنی گورننس کے دین پہ تھے شروع سے. تو مسلمان لڑکی کو میرے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اپنے اللہ کی طرف سے ایسے آپ انتظامات ہو گئے ہیں کہ مسلمان اگر آپ ایکٹیو نہ ہوئے نا، سوشلی ایکٹیو، مورلی ایکٹیو، انٹلیکچولی ایکٹیو نہ ہوئے، تب تک وہ سائیکولوجیکلی ایکٹیو نہیں ہو سکتے. اور جب تک سائیکولوجیکلی سپیریئر نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ، پھر تو کل وہ زبردستی کپڑے بھی اتاریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تو خالی حجاب، چہرے کا حجاب اتارنے کی بات کی انہوں نے. اچھا، لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ کویسچن جو آگے فیوچر کو پرڈکٹ کرتا ہے. ہمارے وہ نوجوان جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اس ملک سے باہر جا رہے ہیں، باقی ملکوں سے جو ہے ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ یہ اسلام فوبیا کا ایک بہت بڑا فیور چل رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو کیا تربیت دی جائے کہ وہ مغرب میں بڑھتے ہوئے اس پروپیگنڈا کو کم کر سکیں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیچر ہے. اس کے بارے میں آپ مسلم کوئی... آئیڈینٹی دی جائے سر. بہت بڑا سوال کیا آپ نے. ڈیپسٹ کوسچن یہی ہے کہ بھئی آپ وہاں جائیں گے تو مسئلہ کیا آئے گا؟ مسئلہ آئیڈینٹی کرائسس کا آئے گا. ان کو اپنی آئیڈینٹی میں کرائسس نہیں ہے. whatever they believe in, they actually believe in that. They're practicing their belief over that. What we believe in, we cannot practice. کا مطلب ہے کہ either our belief is wrong, you have to understand that, which is not, we cannot be practiced somewhere, or we do not know how to look at the whole system of belief. ٹھیک ہے. اینڈ آئی نو آر بلیف از ناٹ رانگ. ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں 1400 سال کی. تو کوشچن از مسلم آئیڈینٹی جب تک، یا مسلم کو میں چھوڑے نا آپ، میں آپ کو ویسے بتا دوں کسی بھی قوم کی آئیڈینٹی، کسی بھی ایک گروپ کی آئیڈینٹی بھی کرائسس میں آئی بھی ہو تو وہ اپنی بلیف پریکٹس نہیں کر سکتا. اٹس اے کامن سینس تھنگ. سو مسلمان جو اوورسیز جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، ان کو ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر آنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے، آپ خود نوٹس کریں گے زیادہ تر لوگ جو مائگریٹری ٹرینڈ رکھتے ہیں وہ لو سوشیو اکنامک کلاس کے ہوتے ہیں. وہ لو سوشیو اکنامک کلاس اتنی بیزی ہوتی ہے اپنے سروائیول میں کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی ہوتی، تو ان کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. زیادہ تر لوگ تو اس چیز کتابیں آئیں گے ہی آئیں گے کہ جس چیز کے اندر وہ جا کے ڈالر یا یوان یا کرونا کمائیں گے اسکینڈینیویا میں بیٹھ کے، وہ اس سسٹم کے تابع آ کے اسی سسٹم کے فلسفے کے اندر اپنی بلیف اور پریکٹس کر رہے ہوں گے. ان کو اسلام میں اور مسلمان کہنا بس ایک فیشن ہی ہے. بیکاز یو ول سی دیٹ دیز پیپل ول ناٹ بی مسلمس بائی اینی اینگل ایکسیپٹ انہوں نے اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہوگا. باقی سارے گے پریڈ میں بھی وہی ہوں گے، لیسبین پریڈ میں بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی، نام ان کا ہاشم ہوگا اور اس نے چھوٹی سی اسکرٹ پہنی ہوگی، اور اپنی آئیڈینٹی کو پوری طریقے سے، اور رو رہا ہوگا بیٹھ کے کہ میں امریکہ آیا ہوں تو میرے بچے یہ ہو گئے تو وہ ہو گئے. آپ امریکہ کیوں آئے تھے؟ اس وجہ سے جس وجہ سے آپ کو امریکہ کے اندر ایک کنونسنگ، کسی نے کنونس کیا تھا کہ یہاں پہ آ کے کیا چیز بہتر ہو جائے گی، وہ جو کمی کا احساس ہے نا وہ مروا رہا ہے آپ کے بچوں کو، وہ ابھی بھی ہے آپ کے اندر. سو یہ ایک سائیکولوجیکل مائگریشن ہے جو کہ ہمیں کروانی پڑے گی مسلمانوں کی، کہ بھئی آپ پہلے اپنے بلیف کو ماننا تو شروع کر دو. یہ شرمندہ کیوں ہو اسلام پہ تم؟ Why are you ashamed of your belief? And even if you are ashamed of it, at least express it to someone who's not, so that he can tell you, no, you're thinking about it. یہ غلط طریقے سے سوچ رہے ہو، یہ ایسے نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، میں نے ایسے مسلمان، میں تو مسلمان ملک میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے وہ لٹریچر اپنے ہاتھ، اپنے ذہن میں ڈالا ہوا ہے جو ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں آیا تھا. ان کو اسلاموفوبیا کی وجہ سے ریئیکٹیو لٹریچر کہیں سے پرووائڈ کیا گیا اور وہ اسلام میں وہ دونوں بری ڈال چکی ہے. اور میں سوچ رہا ہوں تو میاں والی میں بیٹھ کے کیوں جارج بش کو خوش کر رہا ہے؟ تجھے کون سا گورا ملنا ہے جس کو تو نے خوش کرنا ہے؟ مطلب تو نیو یارک میں بیٹھ کے کر کسی ٹامس کراؤن کو خوش کر تو بے شک، مگر تو اسلام آباد کی گلیوں میں بیٹھ کے کنفیوز ہوا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے اسلام میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. بھائی تجھے کون پوچھ رہا ہے کہ اسلام میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں؟ تو یہ تو پریکٹس ہی زیرو ہے. So it's such a global, harmony of this inferiority that we are all, encompassed in. تو جب اپنے بچے کو ہم باہر بھیجیں اسپیشلی پڑھنے کے لیے، تو اس کو کہیں بھائی سب سے پہلے پولیٹیکل سائنس پڑھ، سب سے پہلے اسلام پڑھ، اسلام از پولیٹیکل سائنس، اور اپنی آئیڈینٹی کو پوری طریقے سے ایک دفعہ سمجھ لے. اگر تجھے آرگیومنٹس نہیں دینے آتے تو خدا کا واسطہ ہے، لوگوں، مطلب یہ بیماری چھونے سے پھیلتی ہے، لوگوں کے بیچ میں نہ کھلی، تو بھی اپنے جیسے 100 اور بنا دے گا، اور شادی تو کبھی بھی نہ کریں، اور کر بھی لی تو بچے نہ پیدا کر لیں، تجھ جیسے وہ نہیں پیدا ہوں گے پھر.
Excellent clean in 30 minutes. And save energy with 30-minute cycle. That's very squeaking clean. ओए होए होए, अच्छा ये इसको अगर हम सम अप करें तो क्या लास्ट फ्यू वर्ड इस्लामोफोबिया के हवाले से कि क्या करना चाहिए, और बहुत कम अल्फाज में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यार क्या करना चाहिए? I think we should have to talk to the natural man and natural woman organically. Natural man जो कि गांव में अमेरिका की से लेके मैनहट्टन के पेंट हाउसेस में बैठे हुए हैं लोग, उनके नेचुरल सेल्फ को एड्रेस करने के लिए तरकीब बहुत छोटी करके एलोक्वेंस के साथ बतानी होगी। हम तुमसे ज्यादा मोरल हैं, हमारे पास जस्टिस की डेफिनेशन तुम्हें बचाने के लिए है। तुम्हें भी अगर जरूरत हो जुल्म से बचने की तो हमारे पास आओ। ये जब तक काउंटर स्ट्राइक नहीं जाएगी ना इंटेलेक्चुअली, तब तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आप नहीं जी सकते। सो दे आर स्केर्ड, वी नीड टू नो द कॉज। वो डरे हुए कि हमारे पास मोरालिटी नहीं है, हमारे पास जस्टिस की डेफिनेशन नहीं है। याद रखिएगा, कॉज 50 साल बहस करेगा ना मुफक्कर, एंड में कॉज यही निकालेगा कि वो किस बात से डरे हुए हैं। वो डराने के पीछे सिर्फ उसकी मोरल बेस हिलानी होती है। दुश्मन अगर मोरल है तो आप क्यों डरेंगे उससे? आपको पता होगा वो मोरली करेक्ट आदमी है, मुझे डरने की क्या जरूरत है उससे? सो इट्स अ well thought out psychological strategy which I've been working on for the last 5-6 years कि भाई आप मुसलमानों की मोरालिटी की प्रोपगेशन करें लोगों के अंदर कि हमारी मोरालिटी ये लिखी भी क्या है, हम प्रैक्टिस करेंगे, किस किस लेवल पे करेंगे अगर तुम हमारे साथ इंटरैक्ट करोगे तो। ठीक है, अगर वो कहना नहीं वो तो हमारे पास जितने मुसलमान मिले 2 नंबर मिले हैं, तो उनको बताना हाँ उन्हीं को ट्रेन करने के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम करोगे ट्रेन उनको कि तुम्हारे कुरान में तो ये लिखा हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो हमारे साथ आगे क्या कर रहे हो? ठीक है, सो वी नीड टू गो ओवर एंड अबव ऑल ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंग एंड गो इनटू द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थ्रू अ वेरी सिंपल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। सिंपल कि मुसलमानों की मोरल एंड जस्टिस की डेफिनेशंस प्रोपगेट हों और लोगों को इनवाइट किया जाए कि ओ न्यूजीलैंड के लोगों, ओ अमेरिका के लोगों, जब तुम्हें तुम्हारे सिस्टम के अंदर 2 नंबरी हो, वी हैव द सोल्यूशन फॉर इट। We do not have the power for it, and that's what we are working for right now, but we have the solution for it. और तब कहीं जाके मुसलमान एज मोरली करेक्ट लिटरेचर रखने वाले लोग दुनिया को नजर आएंगे। जब मोरल बेस हमारी एस्टेब्लिश हो जाएगी लोगों के जहनों में, तो डर खुद ही खत्म हो जाएगा। और साहिल साहब, ये करना कब है? ये अगले ब्लास्फेमी से पहले पहले करना है, या हमने इंतज़ार करना है कि एक और ब्लास्फेमी आ जाए, उसके बाद फिर हम ऐसे इस तरह के 4-5 प्रोग्राम्स करें और उसके बाद फिर हम भूल जाएं? ये मतलब कहाँ तक लेके जाना है इस चीज़ को? मैं इस वक्त ना IMS का एक मिशन चला रहा हूँ, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, जिसमें वाह। हर 2 बिलियन मुसलमानों को कनेक्ट करना है इंशाल्लाह। अभी हजारों में है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आ रहे हैं, बिग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके आर्गुमेंटेशन ले रहे हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की कोशिश करने लगा हूँ। अभी हमने प्रोडक्शन हाउस का अभी प्लान बनाया कि डिप्लॉय करो, उसके अभी फिजिबिलिटी रन हो रही है कि हम छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री से साइकोलॉजी बनाएं मुसलमानों की, दुनिया की, और उसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नुमाया करके दिखाएं कि मुसलमान बेसिकली किस लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिटरेचर तुम्हारी नेचुरल सेल्फ से कैसे राइम करता है। ये नहीं कि तुम बाइबल गलत है या इंजील गलत है या तौरात गलत, नहीं, तुम्हारी नेचुरल सेल्फ कुरान पाक से कैसे राइम करती है और तुम्हारी साइकोलॉजी को लिफ्ट कैसे देती है। देयर इज अ मिशन दैट आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन राइट नाउ एज अ मियर ह्यूमन बीइंग। आई एम ऑल फॉर यू कि जब तक हम बातें करते रहेंगे तब तक अगला कुरान फिर जलाने का, और कुरान की आप पता नहीं आप क्या क्या करेंगे वो। सो मैं आपको फिर बता दूं, मेरा काम भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स फॉर द सेक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है। मेरा काम भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फॉर द सेक ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ मुस्लिम सिस्टम है। अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव रखता हूं कि उनके पास रियल चार्टर है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, तो मैं अगर वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो मैंने हक अदा नहीं किया अपनी बिलीफ का। मैं भी इंफीरियर बोना ही हूं, फिर मुझे काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको फिर बता दूं, जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक दुनिया कुरान जलाती रहेगी। मैं आपको बता दूं इस बात का छोटा हल यही है। बॉटम लाइन जो है वो आपने बिल्कुल ये बता दी कि जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक हम यही करते रहेंगे कि एक ब्लास्फेमी के बाद दूसरी ब्लास्फेमी के बीच में हम सोए रहेंगे और उस दूसरी ब्लास्फेमी के बाद आके फिर हम 4 बातें कर लेंगे। बहुत शुक्रिया साहिल साहब आपके वक्त का।